آپ کے سامنے اگر صحابہ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو آپ کو ان کے چہروں پہ کوئی نورانیت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ آپ نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نا نورانیت کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بریلویوں کے نزدیک جس نے مجھے چٹ کی ہوئی ہے نا وہ نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے۔ آپ ایک صحابی کی مونچھیں مونڈ کے اس کو تارا جمیل والے بالکل گیٹ اپ بنا کے لیں سامنے، کہ لعنت پہ ہی ہے، بائی دسنا ہے انہوں کے صحابی ہے، پہلے نہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے یہ شخص، کتنا گھٹیا پن ہے اس کے اندر اور کتنا گند بھرا ہوا ہے اس کے اندر، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں تھوڑا بھی ادب ہوگا نا وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ اور کیسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ بریلوی کے سامنے کسی صحابی کو لائیں، اس کی مونچھیں چٹ کر لیں، طارق جمیل صاحب والے گیٹ اپ پر لیں، وہ کہے گا اس کے چہرے پر لعنت پڑی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زبان صحابہ کے بارے میں یہ ایک گندا رافضی شخص وہ استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا اس کے دل میں گند بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بندے کو منہ دھو کے بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کی مثال کیا جو بریلوی ہیں، اہل سنت ہیں، وہ ہر اس شخص کو جس نے مجھے چٹ کی اس کو کہتے ہیں اس کے چہرے پر کوئی نورانیت نہیں ہے؟ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کئی ایسے اہل سنت ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے چٹ کی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ پہلے جو اس نے کہا کہ آپ کے سامنے اگر صحابہ زندہ ہو کر آ جائیں تو آپ کو ان کے چہرے پر کوئی نورانیت نظر نہیں آئے گی۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نورانیت کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا بریلویوں کے نزدیک جس نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہیں وہ نورانیت والا ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ہمارے شاہ احمد نورانی انہوں نے ہمیشہ مونچھیں انہوں نے چٹ کی ہوئی تھی، اس کو نظر نہیں آیا؟ کیا کسی اہل سنت نے ان کے بارے میں ایسی کوئی زبان استعمال کی؟ نہیں، کیونکہ اس کے دل میں گند ہے، وہ باہر نظر آ رہا ہے۔ ایسے گندے سے بچیں۔ اچھا وہ کیا کہتا کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے جس نے منہ سے چٹ کی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، کہتا میں اتحاد کرتا ہوں۔ یہ اتحاد ہے؟ میں فرقہ واریت سے میرا جو کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فرقہ واریت کی ہوا دے رہا ہے اور اسی پر چل کے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا کہتے ہیں آپ ایک صحابی کو کی مونچھیں مونڈ کر اس کو طارق جمیل صاحب والے گیٹ اپ پر بنا کر لے آئیں تو بریلوی کہے گا، بریلوی کے سامنے لے آئیں، وہ کہے گا اس پر تو لعنت پڑی ہوئی ہے، اس کو بعد میں بتانا کہ یہ صحابی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی گندی زبان، ایسی گندی سوچ رافضی رکھ سکتا ہے۔ ایسے رافضیوں کے صحابہ کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے لوگ گندے زبانے میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں کتنے ہی اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے مجھے چٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ گندا انسان کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں زبان استعمال کر رہا ہے، یہ دیکھ لیں۔ شاہ احمد نورانی صاحب ہے، ہمیشہ انہوں نے مونچھیں صاف کی ہوئی ہیں ساری زندگی، تو کسی دیکھیں چہرے پر نورانیت بھی، کسی بریلوی عالم نے یا کسی نے کہا کہ ان کے چہرے پر کوئی نورانیت نہیں ہے؟ خود ان کا نام ہے شاہ احمد نورانی۔ اب دوسرا دیکھیں عالم، یہ دیکھیں کتنے نورانی چہرے والے، ان کی مونچھیں بالکل صاف ہے، مفتی اکمل صاحب۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کتنا گندا ذہن رکھنے والا انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے اور کس طرح لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ یہ دیکھیں پیر سیف الرحمان ہے، اہل سنت میں سیفیوں کا ایک بہت ان کے ایک مریدین ہے، تقریباً ان کے مریدین جو ہے انہوں نے مونچھیں چٹ کی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل کہتے طارق جمیل صاحب والے گیٹ اپ لے، بالکل ان کی مونچھیں نہیں ہیں۔ مفتی اکمل صاحب دیکھ لیں، یہ بھی سیفی ہیں۔ آگے دیکھیں سعید احمد صاحب، یہ زندہ ہیں، بالکل انہوں نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہیں، تو کسی نے کہا ان کے بارے میں ایسی کوئی زبان استعمال کی؟ یہ دیکھیں مفتی اکمل صاحب۔ اچھا یہ جو ہے مولانا ثاقب رضا صاحب کے شاگرد خاص ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی کافی ساری ویڈیوز ہیں، انہوں نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل ان کی مونچھیں چٹ ہے۔ یہ ہے پیر سیف الرحمان، ان کی مونچھیں چٹ ہے اور ان کے جتنے بھی مریدین ان کی مونچھیں چٹ ہے۔ تو یہ گھٹیا انسان کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بریلویوں کے بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہیں، کسی بریلوی عالم نے ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ تو ان کے منہ کی بات ہیں جن سے ان کا بغض سامنے آ رہا ہے اور جن کے جو دل میں وہ اس سے بڑا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مثال دینے والا صحابہ کا دشمن ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ بہت کچھ اور ہے۔ یہ تو منہ سے اس کے اس طرح دھواں نکل رہا ہے، اس طرح کی مثالیں دے رہا ہے اور گستاخی کا لیبل لگا رہا ہے، اور کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ کوئی ادب والا اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرے گا اور ایسی فرضی باتیں نہیں بتائے گا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک رافضی کٹا
गुस्ताखी सहाबा है, इससे अपने आप को बचाएं, अपने नस्ल को बचाएं। अगर आप अपनी नस्ल को सहाबा का गुस्ताखों से बचाना है तो इस शख्स से भी अपनी नस्ल को बचाएं। अपना अकीदा बेहतर बनाना है तो ऐसे राफजियों से अपने आप को बचाएं, अपनी नस्ल को बचाएं। हम मेहनत करें। आपको बता रहे हैं कि ये राफजी किस तरह सहाबा के बारे में जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह लोगों के दिलों में बुग़्ज़ डाल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे शरीरों की शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।